یہ بتائیے گا، زرداری صاحب بھی دبئی میں، نواز شریف صاحب بھی، بلاول صاحب بھی، مریم صاحبہ بھی، یہ پک کیا رہا ہے؟ کیا بظاہر تو میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، تو ان ملاقاتوں کا ایجنڈا ہے کیا؟ تھینک یو واسی صاحب. گزارش یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب عید کے لیے دبئی گئے اس لیے کہ ان کی بڑی بیٹی وہاں رہائش پذیر ہے، ان کے نواسے ہیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ عید ان کے ساتھ منائی جائے. اور بلاول صاحب بھی وہاں چلے گئے اسی لیے کہ وہ فیملی کے ساتھ عید منائیں گے اور پھر وہاں سے ان کو امریکہ اور جاپان جانا ہے. میاں صاحب بھی اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے، شاید وہ سارے انگلینڈ نہیں جا پا رہے تھے یا جانا نہیں چاہتے تھے، تو دبئی میں ہیں. تو ابھی تک تو آفیشیلی تو کوئی اناؤنسمنٹ، یہ ساری اسپیکولیشن جو میڈیا میں چل رہی ہیں، اچھا سارے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، لیکن ملنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، پھر وہ الائنس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی. اگر ملاقات ہوتی ہے تو ملک کی سیاسی صورتحال اگر ڈسکس ہوتی ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے. اچھائی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں مشاورت کرتی ہے، لیکن آفیشیلی ابھی تک نہ تو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی اناؤنسمنٹ ہے اس میٹنگ کے بارے میں، نہ ہی پی ایم این کی جانب سے. اچھا بخاری صاحب، یہ اسپیکولیشن اس لیے شروع ہوئی کہ بلاول صاحب نے بیان دیا، ایک دو اور آپ کی پارٹی کے لیڈرز نے بیان دیا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، قاہرہ صاحب نے بھی یہ کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہاں سوچ موجود ہے جو وقت پر الیکشن نہیں چاہتی، اور اس سوچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلاول صاحب کو یہ بات کہنی پڑی ہے دوسرے لوگوں کو. ایک بات کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کا ایک حلقہ ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشن کو اگر فروری مارچ تک لے جایا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو اس پس منظر میں کیا پیپلز پارٹی کو یہ اندیشہ ہے کہ الیکشن کے التوا کی کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے، یا اندیشہ موجود ہے جس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے؟ ارشاد صاحب، پھر میں کہوں گا یہ پھر اسپیکولیشن ہے. اچھا دیکھیں، پیپلز پارٹی کا موقف تو ہمیشہ سے یہ رہا جی کہ جو نیشنل اسمبلی اپنی ٹرم پوری کرے گی جی 12 اگست کو، تو ود ان نیکسٹ 60 ڈیز الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک. اور دیگر جماعتوں کا بھی موقف تقریباً یہی ہے. جی لیکن پیپلز پارٹی کیٹاگوریکلی اس کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ لگے کہ یا سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، اس کا یہی موقف رہا ہے. جی اور ہم اس موقف پہ آج بھی کاربند ہیں. جی ہم الائنس میں بیٹھے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز ڈسکشن کرتی ہیں، اگر ان کی کوئی پرپوزل ہوئی تو ہماری پارٹی ضرور ایگزامن کرے گی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں دیے ہوئے وقت جو نیشنل اسمبلی کی ٹرم پوری ہوتی ہے اس میں الیکشن ہو جانے چاہیے. صحیح. اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو، میں نے کل ہی ایشو کی ہے اسٹیٹمنٹ، ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ الیکشن بورڈز بنا دیے ہیں، ان سے ہم نے ریکمنڈیشنز مانگ لی ہیں. تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے، اور الیکشن اکتوبر میں جو ود ان 60 ڈیز ہوں گے تو اس کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنا پروسیس شروع کر دیا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آصف زرداری صاحب بارہا ذکر کرتے ہیں جب بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں کہ ان کا $100 ارب کا پلان ہے. یہ پلان کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی یقین دہانی بھی ہے؟ دوسرا، کیا آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلی حکومت آپ ہی کی ہونی ہے اور آپ اس پلان کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیں گے؟ دیکھیں واسی صاحب، ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹ تو ہوتا ہے کہ وہ انتخاب میں کامیابی حاصل کرے گی اور پھر وہ گورنمنٹ بھی فارم کرے گی. جی اور پیپلز پارٹی کئی مرتبہ اس الیکشن پروسیس سے گزر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کے گورنمنٹ بناتی بھی رہی ہے. جی اور اس مرتبہ بھی ہم پر امید ہیں کہ اگر فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس میں کامیابی حاصل کرے گی اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے گی. اور یہ خواہش کرنا کہ میری پارٹی کا ہیڈ پرائم منسٹر ہو گیا تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر یا کوئی اور گورنمنٹ کلیم کر سکتی ہے کہ فلاں شخصیت پرائم منسٹر ہوگی، وائی ناٹ پیپلز پارٹی کین سے دس کہ جی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ آنے والے انتخابات کے بعد پرائم منسٹر ہوں گے. صحیح.
اچھا یہ فرمائیں کہ یہ مساق معیشت کی بات ہوتی ہے، اب زرداری صاحب نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہے، مساق معیشت کا کیا مطلب ہے سر؟ ہر پارٹی جو آتی ہے اقتدار میں اس کی اپنی معاشی پالیسی ہوتی ہے، اگر ساری جماعتیں دستخط کر کے دے دیں کہ جی مساق معیشت ہوگا، ایک ہی پالیسی بنے گی اور آئندہ وہی 10 سال تک چلے گی، 15 سال تک چلے گی، تو کیا ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ پھر الیکشن کا کیا مقصد ہے اور نئی پارٹی کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہر پارٹی کا مینیفیسٹو الگ ہوگا، معاشی پالیسی الگ ہوگی، تو وہ پھر پچھلی پالیسی پر کیسے عمل کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا، اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس جی کہ ہم چارٹر آف اکانومی اس لیے کرنا چاہتے ہیں جی کہ چارٹر آف اکانومی سرٹن ہارڈ ڈیسیژنس بھی لینے پڑیں گے آپ کو، جی ان پاپولر ڈیسیژنس بھی لینے پڑیں گے، جی لیکن آپ نے جو فرسٹ پرائرٹی دینی ہے کہ اس اکانومی کو جو ڈی اسٹیبلائز ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ کی بنیاد پہ، اس کو اسٹیبل کیسے رکھا جا سکے، صحیح، اور اس پہ ہر پارٹی اپنا انپٹ دے، ٹھیک، اور انپٹ دے، اور پولیٹیکل ڈائلاگ میں اسی لیے ڈائلاگ ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، صحیح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا انپٹ دے جی اور جو ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری ہو وہ پالیسی اور وہ چارٹر اگر فارمولیٹ کر لیا جائے، اور پھر اس پہ یہ بھی ضرور ہو کہ بائی چینج آف گورنمنٹ سے اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ ڈسرپٹ نہیں ہونی چاہیے، ان میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، صحیح، تو اس قسم میں ڈائلاگ اور ڈیلیبریشن میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتر راستہ بھی نکل سکتا ہے، بہتر نتائج بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ماضی میں پیپلز پارٹی کو پرائیویٹائزیشن پر اعتراض رہا ہے، لیکن اب آئی ایم ایف سے جو تازہ معاہدہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں شاید ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جائیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے، یہ جو ایک اکنامک کونسل بنی ہے، اکنامک فیسلیٹیشن کونسل بنی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اثاثے جو ہیں وہ لیز کریں گے، کراچی پورٹ کی جا رہی ہے، اب روس اسٹیل مل روس کے ہاتھ فروخت کی جا رہی ہے، لیز کی جا رہی ہے، پی آئی ہے، ریلوے ہے، یہ سارے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے؟ اس طرح کے ٹف ڈیسیجن اگر موجودہ حکومت لیتی ہے یا مستقبل کی جو نگران حکومت ہے وہ لیتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایمبیگوس کوشچن ہے، جی، کیونکہ اس کی موڈیلٹیز کو دیکھنا پڑے گا، جی، اس کے دیکھنے پڑیں گے، پروس کونس دیکھنے پڑیں گے، جی، اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹ دیکھنے پڑیں گے، اور یہ کوئی ایک ون لائنر نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے۔ جی، ایک زمانے میں نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی ساری دنیا میں، جی، سوشلزم کی لوگ اس طرف جا رہے تھے، سبسیکوینٹلی جب گورنمنٹ آئی محترمہ بینظیر بھٹو کی تو ہم نیشنلائزیشن کی پالیسی پہ نہیں تھے، جی، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی پروجیکٹس جو ہیں ان کو کیسے ان کو چلایا جائے کہ وہ قوم کے لیے بینیفیشل ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ایک سٹنگ میں تو طے ہو نہیں سکتی، یہ پروپوزلز آئیں گی، وہ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے اوپینین لی جائے گی، پولیٹیکل اسپیکٹس بھی سامنے رکھے جائیں گے، اور پولیٹیکل اسپیکٹس کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کو کوئی تو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ کہ یہ دیکھیں جیسے نے نعرہ لگا دیا 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر، کہاں گئے وہ ایک لالی پاپ دیا اور مٹیریلائز نہیں ہو سکا، اور وہ مٹیریلائز ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے ون لائنر کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ہم بیٹھ کے ہم طے کرنا چاہتے ہیں کہ وٹ ایور از ان دا نیشنل انٹرسٹ وہ پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے اس میں۔ نہیں بخاری صاحب، ایشو یہی ہے نا کہ جب یہ عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے جو آپ نے باتیں کی ہیں یہی سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، کیا اس سے ورکر کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کیا اس کے موڈیلٹیز کیا ہوں گی، موڈیلٹیز ہی پر تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ قبل از وقت آپ پھر اپریہنشنس کا اظہار کر رہے ہیں نا، جی، ہم ابھی یہ ڈائلاگ شروع نہیں ہوا، جی، نہیں یہ جو ابھی ڈائلاگ شروع نہیں ہوا، لیکن آئی ایم ایف سے تو آپ کا معاہدہ ہونے لگا ہے، آپ نے شاید مان لی ہیں، اور یہ جو فیسلیٹیشن کونسل بنی ہے
وہ اس کا تو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, عمل تو شروع ہو چکا ہے. نہیں ابھی یہ دیکھیں, ابھی اداروں کے بارے میں کوئی پالیسی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے, جی وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. جی آپ میرا خیال ہے ارشاد صاحب تھوڑا اس سارے پروسیس سے ذرا آگے چل پڑے ہیں. جی لیٹ دیٹ ٹائم کم. جی یہ 12-13 پارٹیاں بیٹھیں گی, ان کے ایکسپرٹس بیٹھیں گے, وہ کونسل بھی بیٹھے گی, جی کونسل کو ان پٹ لینا پڑے گا باقی لوگوں سے, اب پھر اس کے بعد ڈیسیژن ہوگا. ٹھیک. تو آپ قبل از وقت آپ کیوں لوگوں سے کمٹ کروانا چاہتے ہیں, پھر بعد میں کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کی تھی, آج آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ اس قسم کی پالیٹکس نہیں کرتے. اچھا بخاری صاحب اختیار کریں گے اس پہ کل بھی قائم رہیں گے. اچھا بخاری صاحب معاملہ یہ ہے, ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے. سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہیں ملٹری کورٹ سے متعلق. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 102 لوگوں کے جو مقدمات ہیں وہ سول کورٹ نے ریفر کر دیے ملٹری کورٹس کو. اب اگر یہ ڈیسیژن سپریم کورٹ سے آ جاتا ہے جو استدعا ہے درخواست گزاروں کے اس کے مطابق, تو یہ کورٹس جو کیسز جو ملٹری کورٹ میں جا چکے ہیں کیا یہ ان پہ بھی اثر انداز ہوگا؟ قانونی نکتہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ ہے, یہ اسپیشل لا ہے. جی اور اگر کوئی شخص اسپیشل لا کے تحت کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسپیشل لا اس پہ لاگو ہوگا. جی پیپلز پارٹی کبھی بھی اس حق میں نہیں کہ تعزیرات پاکستان کے مقدمے ملٹری کورٹس پہ چلے جائے. صحیح. پیپلز پارٹی یہ بھی نہیں کہ کسٹمز کے کیسز ادھر چلے جائے. جی پیپلز پارٹی یہ بھی نہیں کہ ایف آئی اے کے مقدمات ادھر چلے. پیپلز پارٹی کا یہ بڑا واضح موقف تھا کہ یہ ایک جنرل لا ہے, ایک اسپیشل لا ہے, اور بہت سارے اور اسپیشل لاز بھی ہیں جن کے لیے علیحدہ کورٹس ہیں. یہ بھی اسی طرح کا, مثلا ATA دا اسپیشل لا, اس کے لیے ایک علیحدہ کورٹ ہے. نارمل سیشن ججز کے پاس وہ کیسز نہیں جاتے. جی اس لیے یہ بھی ایک اسپیشل لا ہے آرمی ایکٹ کا 1952 کا. اگر کسی شخص نے جرم کا ارتکاب کیا ہو, اس کے آفینس کو وائلیٹ, اس کی پروویژنس کو وائلیٹ کیا ہو, تو پھر اس نے اسی کے تحت اس کا چلان بھی ہونا ہے, اس کا ٹرائل بھی ہونا ہے.